رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ ایسی ہی گمبھیر خاموشی میں کنزا ننگے پاؤں گرد آلود کپڑوں میں خوف اور بے بسی کا پیکر بنی بنا کچھ دیکھے بنا کچھ سوچے بس بھاگے جا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سانس پھولی ہوئی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر موجزن تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی قیامت سے نکل کر آئی ہو۔ اندھیری سڑک پر ایک دم تیز روشنی کی چمک اس کی آنکھوں میں پڑی۔ ایک گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کنزا نے چونک کر دیکھا لیکن پیروں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ ساکت ہو گئی۔ گاڑی کے بریک چرچراتے ہوئے بجے۔ رب کی مہربانی کے بروقت رک گئی، ورنہ شاید آج ایک اور لاش سڑک پر پڑی ہوتی، ایک اور بنتے ہوا کی موت ہو جاتی۔ کنزا دھچکے سے نیچے گری۔ اس کے ہاتھ چھلے، گھٹنوں پر خراشیں آئیں، لیکن وہ صرف ہانپ رہی تھی، جیسے زندگی کے اس لمحے میں صرف سانس لینے کا مطلب سمجھ آ گیا ہو۔ اس کا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا، ورنہ وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بالوں کو دوپٹے سے آزاد نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج نوبت ایسی آ گئی تھی کہ کھلے بالوں سمیت وہ بھاگی تھی۔ گاڑی کا دروازہ دھڑک سے کھلا۔ ایک بلند قامت چوڑے چانے والا شخص باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس چہرہ خفا لیکن پراثر، آنکھوں میں غصے کی چمک اور انداز میں دبدبا۔ شمشیر خان زادہ۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا جو اگلے شخص کو فوراً ہی متاثر کر دے۔ وہ تیزی سے کنزا کی طرف بڑھا، جھک کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ عقل سے پیدل ہو لڑکی، اس نے دھاڑ کر کہا۔ اگر میں وقت پر بریک نہ لگاتا تو ابھی تم میری گاڑی کے نیچے ہوتی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کہاں بھاگے جا رہی ہو اس حلیے میں؟ یہ کوئی چلنے پھرنے کا وقت ہے؟ وہ حیران تھا۔ گاؤں کی لڑکی اس طرح سڑک پر پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی، وہ بھی اتنی رات گئے تک۔ وہ شہر سے واپس آ رہا تھا، اپنے آفس کے تمام کام نپٹا کر، لیکن اب اس آفر کو دیکھ وہ صحیح معنوں میں جھنجھلا گیا تھا۔ شمشیر کے لفظوں میں سختی تھی، لیکن آواز میں ایک انجانی سی فکر بھی چھپی ہوئی تھی۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ بے اختیار رو دی۔ وہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے شمشیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے پلیز میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ بڑے آدمی لگتے ہیں، میری بات سن لیں، مجھے پناہ چاہیے، مجھ پر قیامت گزر گئی ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے محض ایک جائے پناہ چاہیے تھی۔ اگر یہ شخص یہ کر سکتا تھا تو وہ اس کے پاؤں میں گرنے کو بھی تیار تھی۔ اس کی گاڑی، اس کا انداز دیکھ کنزا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص کافی مالدار ہے، اور نہ جانے کیوں اسے گمان ہو رہا تھا کہ یہ حویلی والا ہے۔ شمشیر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ اس نے کنزا کے لرزتے وجود کو دیکھا، کپڑوں کی حالت، کانپتے ہونٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف۔ اس کا دل انجانی سی چبھن سے دوچار ہوا۔ یہ صرف ایک معمولی ٹکر نہیں تھی، یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی سنگین مصیبت سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ کہنے کو ایسے لوگ اسے ہمیشہ ہی خفت میں مبتلا کر دیتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی سے ایک الگ ہی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ شمشیر نے اپنے لب سختی سے بھینجے، ایک گہری سانس لی اور پھر سرد لہجے میں بولا، بولو، کیا قیامت گزری ہے تم پر؟ کچھ بھی ہو، ایسے چھوڑ نہیں سکتا تمہیں، لیکن جھوٹ برداشت نہیں کروں گا، سب سچ سچ بتانا ہوگا، ورنہ اسی قیامت میں اپنے ہاتھوں سے دھکیل کر آ جاؤں گا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ کنزا نے کانپتے وجود کے ساتھ سر ہلایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سب ٹھیک نہیں ہے، میرے اپنے ہی ظالم ہیں، مجھے ونی کرنا چاہتے ہیں، میں وہاں سے بھاگ آئی، میں کیوں بلی کا بکرا بنوں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی، لیکن یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ شمشیر اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے فیصلے تو ہر آئے دن پنچایت میں ہوتے تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ایک لڑکی کے لیے اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ وہ رک گئی، ایک گہری سانس لی اور ہچکیاں لیتی ہوئی اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرے بھائی نے سردار گھرانے کے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں درد اور خوف دونوں چھپے تھے۔ پنچایت میں فیصلہ کیا گیا کہ مجھے ونی کر دیا جائے،
لیکن کیوں کر دیا جائے؟ کیا قتل میں نے کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شمشیر کے بھونویں تن گئے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہی تو ریت ہے ہمارے گاؤں میں، یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کرو، نہیں تو وہ لوگ تمہارے بھائی کو مار دیں گے۔ اس کی بات سن کر کنزا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ونی نہیں ہونا چاہتی۔ میں کیوں بھگتوں اس جرم کی سزا جو میں نے کیا ہی نہیں؟ میں کیوں پروٹیکٹ کروں لالا کو؟ وہ کوئی چھوٹے بچے ہیں کیا؟ انہیں نہیں پتہ قتل کرنے کے بعد کیسی سزا ملے گی؟ وہ سردار کا بڑا بیٹا جس سے میرا نکاح طے کیا گیا ہے، وہ نشئی ہے، جواری ہے۔ اس کی 2 بیویاں پہلے ہی ہیں، ایک کو مار چکا ہے، دوسری پاگل ہو گئی ہے ظلم سہتے سہتے۔ میں کیوں اس کی بیوی بن کر اپنی زندگی کو تباہ کروں؟ کیا اس وقت کے لیے میں نے اتنی تعلیم حاصل کی تھی؟ اس وقت کے لیے میں نے خود کو سنبھال کے رکھا تھا کہ میں اپنی زندگی کو تباہ کر دوں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز رند گئی۔ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا گیا تو وہ بھی مجھے مار ڈالے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں بس جان بچا کر نکلی ہوں وہاں سے۔ میں صرف بچنا چاہتی ہوں، مجھے ونی نہیں ہونا۔ میں خود کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس طرح خود کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کسی اور کے جرم کی سزا میں کیوں بھگتوں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ شمشیر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی بات درست تھی، لیکن گاؤں کا یہی رواج تھا۔ اچانک ہی وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر شمشیر کے سامنے جھک گئی۔ خدا کے واسطے آپ بڑے آدمی ہیں، مجھے چھپا لیں، بچا لیں۔ میں آپ کی نوکرانی بن جاؤں گی پر واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ آپ کی غلام بن کر عمر گزار دوں گی، لیکن میں کسی کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی تمام باتیں سن کر اس کی آنکھیں اب کنزا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ غصے سے نہیں، فکر سے دیکھ رہا تھا، جیسے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی کی مدد کو انکار کیا ہو، لیکن یہ لڑکی جو مدد چاہ رہی تھی وہ بہت خطرناک تھی۔ اگر وہ اس کی مدد کرتا تو خود بھی مصیبت میں پڑ سکتا تھا، لیکن وہ شمشیر خان زادہ تھا، نہ کبھی اس نے جھکنا سیکھا تھا اور نہ جھکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنی بات تول کر اب سوسو کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے کنزا کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے قدرے سخت لہجے میں بولا، مجھے کیا ملے گا تمہاری مدد کر کے؟ آخر کو خان تھا ایک بزنس ٹائکون، بھلا کیسے اپنا فائدہ بھول بیٹھتا؟ الفاظ سیدھے دل پر چوٹ کی طرح لگے۔ کنزا کی آنکھیں مزید جھلک گئیں۔ اس نے دوبارہ اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے، جیسے اب بس یہی ایک امید بچی ہو۔ پلیز ابھی صرف مجھے اپنی گاڑی میں پناہ دے دیں، میری مدد کر دیں، ان گاؤں والوں سے مجھے بچا لیں، وہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، نوکری، خدمت، سارا کام، جیسے آپ چاہیں، بس مجھے واپس بھیج دیں، کیونکہ اگر میں واپس گئی تو صرف اور صرف میری لاش ہی ملے گی۔ وہ آدمی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح اس نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا ہے وہ مجھے بھی مار دے گا۔ اور میں مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں، دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں خوف کی شدت تھی، سانس بے ترتیب تھی اور آنکھوں میں موت کا ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ پینک کر رہی تھی، جیسے اگلے ہی لمحے کوئی گھسیٹ کر اسے واپس بھری پنچایت میں کھڑا کر دے گا اور وہاں اس کا نکاح کروا دے گا۔ شمشیر نے گہری سانس لی، لمحہ بھر سوچا اور پھر دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ بیٹھو، اس نے مختصر انداز میں کہا۔ ایک لڑکی ذات کو اس طرح وہ پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں وہ غلط مطالبہ کر رہی تھی، لیکن اگر وہ ڈر رہی تھی، اس رسم سے اعتراض کر رہی تھی تو اس پر لازم تھا کہ وہ اس کی مدد کرتا۔ ویسے بھی خانزادے ونی نہیں لیتے، ان کے یہاں اس رواج کو گناہ مانا جاتا ہے۔ عورت کو وہ سر کا تاج کہتے ہیں، نہ کہ پیر کی جوتی۔ یہی دوسری طرف باقی خاندان عورت کو پیر کی جوتی ہی سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے گھرانے ونی کی رسم لازمی رکھتے ہیں۔ کنزا نے جیسے ایک پل ضائع کیے بغیر جھٹ سے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود میں لرزش تھی، آنکھیں مسلسل دروازے کے شیشے سے باہر جھانک رہی تھیں، جیسے کسی بھی لمحے کوئی آ جائے گا۔ شمشیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر تیزی سے دوڑتی روشنی کے ساتھ حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔
سڑک پر اب بھی رات کا اندھیرا تھا، مگر دل میں پناہ کی ایک امید روشن ہونے لگی تھی۔ کنزا نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی روح کانپ گئی۔ وہ لوگ پیچھے ہیں، مجھے پتا تھا یہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ دور سے نظر آتی آگ کی روشنی اس کا خون نچوڑ چکی تھی۔ اس نے شمشیر کے کندھے پر تھپ تھپایا، روتے ہوئے بولی، پلیز گاڑی تیز چلائیے، وہ مجھے پکڑ لیں گے، پلیز خدا کے لیے تیز چلائیے۔ بہت زیادہ پینک ہو رہی تھی، دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سانس لینا بھول چکی ہو، خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا۔ شمشیر کے چہرے پر سختی آ گئی، اس نے لب بھینجے، ہینڈل پر گرفت مضبوط کی، لیکن پھر اچانک ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کی پناہ میں ہوتے ہوئے ڈر رہی تھی، اور یہ بات اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھی۔ گاڑی ایک دم جھٹکے سے رکی۔ کنزا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے حیرت سے شمشیر کی طرف دیکھا۔ وہ اب خاموشی سے سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روکے بیٹھا تھا۔ گاڑی کے اندر خوف، سوال اور خاموشی نے ایک پل کے لیے سب کچھ منجمد کر دیا تھا، جبکہ وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دور وہ لوگ تھے اور یہ بات اس کا سانس بند کر رہی تھی۔ شمشیر نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں اب نہ غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک فیصلہ کن سکون تھا۔ اس نے گاڑی کے اندر پھیلی خاموشی کو توڑتے ہوئے گہری آواز میں کہا، اگر میری ایک بات مان جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا۔ یہ بات میں دعوے سے بول رہا ہوں، اور اگر تمہیں کسی نے ہاتھ لگایا تو میں اس کا وہی ہاتھ توڑ دوں گا۔ میں شمشیر خانزادہ ہوں، خانزادہ خاندان کا وارث۔ امید کرتا ہوں خانزادہ حویلی کو جانتی ہی ہوگی۔ کنزا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا واقعی وہ شمشیر خانزادہ کے ساتھ بیٹھی تھی، جس کے بارے میں صرف آج تک اس نے سنا ہی تھا کہ وہ غصے کے معاملے میں پاگل ہے؟ اگر کوئی اس کے حکم مداولی کرے تو وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اس نے بہت اچھے سے اپنا بزنس شہر میں اسٹیبل کر رکھا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے پاس موجود ہے وہ کوئی اور نہیں شمشیر ہے۔ اس کے لبوں سے لرزش زدہ آواز برآمد ہوئی۔ کیا بات؟ اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا، جیسے دل میں یہ ڈر ہو کہ وہ بات شاید اس کی برداشت سے باہر ہو، کیونکہ وہ اس کی شخصیت سے بے حد سہم گئی تھی۔ شمشیر نے نظریں اس کی طرف سے ہٹا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اپنے الفاظ تول رہا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، میری دوسری بیوی بن جاؤ کنزا، میں تمہیں اس ونی کی لعنتی رسم سے بھی بچا لوں گا، اپنی حویلی میں پناہ بھی دوں گا، اور تمہارے بدلے ان لوگوں کو تاوان دے دوں گا جس کے ذریعے تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ لفظ جیسے تیر بن کر کنزا کے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے۔ اس نے بس ایک نظر شمشیر پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لیں، جیسے جسم ساکت ہو گیا ہو، جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ وقت تھم سا گیا۔ اس کو ہر بات کی امید تھی، حتیٰ کہ اس بات کی بھی امید کہ یہ شخص اسے اپنے بستر کی زینت بنا سکتا ہے، لیکن اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ دوسری بیوی، نہ جانے کیوں یہ الفاظ اسے گالی کی مانند لگتے تھے۔ یہ وہ بات تھی جس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ شادی، وہ بھی ایک اجنبی سے؟ دوسری بیوی بن کر کیا یہی بچاؤ کا راستہ تھا؟ ایک طرف ونی، ایک نشئی ظالم شوہر، اور دوسری طرف یہ اجنبی جو کم سے کم وعدہ تو کر رہا تھا کہ اسے بچا لے گا۔ ہاں، وہ دوسری بیوی بنا رہا تھا، لیکن اس کو جائے پناہ دے رہا تھا، اس کے بدلے تاوان دینے کو تیار تھا۔ اس کے دل میں طوفان بھرپا تھا، لیکن چہرے پر تھکن طاری ہو چکی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر جیسے ہار مان کر سر جھکاتے ہوئے بولی، مجھے منظور ہے، لیکن پلیز پلیز میری حفاظت کر لیں۔ مجھے کسی کے پاس واپس نہیں جانا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ مجھے ونی نہیں ہونا، میں تکلیف دہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ شمشیر نے ایک گہری سانس لی، اس کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، بے فکر رہو، اب تم میری ذمہ داری ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میری بیوی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور اگر ایسا کرنے کی کسی نے جرت کی تو میں پھر بتاؤں گا کہ خانزادہ اصل میں کرتے کیا ہیں۔ اب اس کے الفاظ کی گونج فضا میں باقی ہی تھی کہ گاڑی کے سامنے شور بلند ہونے لگا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کئی سائے نظر آنے لگے، لوگ جمع ہو رہے تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں، مشلیں اور آنکھوں میں اشتعال۔ شمشیر نے ایک نظر سامنے ڈالی، پھر پیچھے کنزا کی طرف دیکھا، جو اب ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر اس بار
شمشیر کی آنکھوں میں صرف ایک ہی بات لکھی تھی، اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اب تم میری ہو۔ وہ بہت غور سے ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، اور کنزا نے جیسے ہی ان چہروں کو پہچانا اس کا رنگ فک ہو گیا۔ سامنے گاؤں کے سردار، اس کے اپنے خاندان کے مرد، رمیز اور وہ آدمی بھی جس کے ساتھ زبردستی نکاح کروایا جا رہا تھا، سب گاڑی کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ گاڑی کے دروازے بجنے لگے، آوازیں گونجنے لگیں، نیچے اتارو اسے، ہماری غیرت کا سوال ہے یہ، شرم نام کی کوئی چیز ہے اس میں؟ کنزا لرزتی ہوئی نظروں سے شمشیر خان زادہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سسکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی تھی، پلیز گاڑی چلائیے، یہاں سے نکلیے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ لیکن وہ خاموش تھا، بس اسٹیئرنگ وہیل تھامے سامنے کی طرف خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ایک ہلکے سے سر کے اشارے سے اسے نیچے اترنے کا کہا۔ کنزا کا دل حلق میں آ گیا، وہ سر نفی میں ہلانے لگی، نہیں پلیز، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ لیکن شمشیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے یقین بھرے لہجے میں بولا تھا، بے فکر ہو کر اترو، کوئی تمہارا بال بھی باقی نہیں کر سکتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ زمین پر قدم رکھتے ہی ہجوم اس کی طرف لپکا، کوئی گالی دے رہا تھا، کوئی دھکا دینے بڑھا، کوئی بندوق کی نال اس کے سینے پر رکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے شمشیر خان زادہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور ان سب کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے اور آواز میں گرج، خبردار اگر کسی نے اس لڑکی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا تو۔ انجام تم سب جانتے ہو، میں تاوان بھرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ اب میری پناہ میں ہے، کوئی اس کی طرف نہیں بڑھے گا، تمام مرد اپنے قدم پیچھے لیں، وہ سخت لہجے میں دھاڑ کر بولا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چٹان اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ کنزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے شمشیر خان زادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی خاطر ان درجنوں افراد سے لڑنے کو تیار کھڑا تھا۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سردار کا بیٹا، جو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، آگے بڑھا۔ اس نے شمشیر کو گھورتے ہوئے کہا، 1 کروڑ روپے دیں گے تو جان چھوٹے گی، اور تم ہو کون جو اس کا تاوان بھرو گے؟ تمام آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ کچھ لوگ شمشیر خان زادہ کو پہچان چکے تھے اور کچھ لوگ حیران تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ شمشیر نے ایک قدم آگے بڑھایا، نظریں اس کی آنکھوں میں گھاڑتے ہوئے بولا، میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں، اور جہاں تک 1 کروڑ کی بات ہے تو بتاؤ، بینک ٹرانسفر کروں یا کیش دوں؟ وہ اتنے آرام سے بولا تھا جیسے یہ پیسے بہت ہی معمولی رقم ہوں۔ ہاں، اس کے لیے تو معمولی ہی رقم تھی، مگر اگلے کے لیے حیران کر دینے والی بات تھی۔ تمام مجمع ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اتنی ڈٹھائی سے، اتنی شان سے ان کے سامنے کھڑا ہو کر یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ اتنے میں کنزا کا بھائی رمیز آگے بڑھا، آنکھوں میں آگ، آواز میں زہر، لعنتی عورت، تو چکر باز نکلی، عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، خاندان کی ناک کٹوا دی تو نے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کنزا، تو عاشق رکھتی ہے؟ شمشیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا کہ وہ لڑکھڑا گیا، پھر اس پر جھپٹ کر کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، ناہنجارہ بھائی ہو تم، غلطی تم نے کی اور سزا اپنی بہن کو دے رہے ہو، بے غیرت، عزتیں بیچنے والے، تم جیسے ہی نامرد ہوتے ہیں جو خود کو زبردستی مرد کہلاتے ہیں۔ مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ شمشیر نے فون نکالا، بینک ایپ کھولی اور سردار کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اکاؤنٹ نمبر 2، ابھی ٹرانسفر ہوگا۔ 5 منٹ کے اندر اندر 1 کروڑ روپے منتقل ہو چکے تھے۔ وہ رسید اس کے سامنے لہرائی اور پھر کنزا کی طرف مڑا، چلو وقت ضائع نہ کرو، نکاح ابھی اور یہیں ہوگا۔ کنزا نے ایک لمحے کو شمشیر کو دیکھا، اس نے ایک جھٹکے میں اس کی خاطر 1 کروڑ روپے خرچ کر دیے تھے، ہر شخص کی زبان بند کروا دی تھی۔ وہ کون تھا، اس کے لیے اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کا مسیحا تھا اور وہ اپنے مسیحا کے لیے جان دینے کو بھی تیار تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھی، ارادہ اب نکاح کا تھا۔ وہ آدمی اگر اسے اپنی نوکرانی بھی ساری زندگی بناتا تو اسے منظور تھا، لیکن وہ اسے عزت بخش رہا تھا، بھلا وہ کیوں اعتراض کرتی؟ رات کے سناٹے میں گاؤں کی پرانی مسجد کا صحن پرسکون مگر بوچل تھا۔ صدیوں پرانی دیواریں خاموش گواہ تھیں، سفید روشنی میں نہایا ہوا صحن ایک خاصی روحانیت سمیٹے ہوئے تھا۔ اذان کی آواز تو نہیں تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی، ایک خاموش دعا گونج رہی تھی۔
مسجد کے حجرے میں موجود مولوی صاحب سفید چادر لپیٹے وضو مکمل کر کے جائے نماز کے قریب بیٹھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر سوال تھا، آنکھوں میں الجھن، جیسے پوچھنا چاہتے ہوں کہ یہ نکاح اس وقت اس حالت میں کیوں؟ شمشیر خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سنجیدہ چہرے اور مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی، جیسے وہ جو فیصلہ کر چکا ہو اس پر ایک ذرا شک نہ ہو۔ اس کے پیچھے کنزا دھیمے قدموں سے چل رہی تھی، آنکھوں میں خوف، دل میں ہلچل اور ذہن میں ان گنت سوالات۔ مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے شمشیر کی طرف دیکھا تو وہ آہستگی سے بولا، مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے، گواہ بھی ساتھ ہیں۔ سادگی سے، بس اللہ کے حکم کے مطابق۔ مولوی صاحب نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا۔ کنزا ایک کونے میں بیٹھ چکی تھی، اس کا دوپٹہ چہرے کے آدھے حصے کو ڈھانپتے ہوئے، ہاتھ لرز رہے تھے اور نگاہیں نیچی تھیں۔ وہ وقت کی تیزی، فیصلوں کی سنگینی، سب سے گھبرا گئی تھی۔ شمشیر کے ارادے کی مضبوطی کے سامنے اس کی کمزوری چھپ نہیں پا رہی تھی۔ شمشیر کی آواز نے فضا کو چیر دیا، کنزا بنت نثار، کیا تمہیں نکاح منظور ہے؟ مولوی صاحب کی آواز نرمی سے گونجی، لیکن کنزا کا دل دھڑکنے لگا، لب کپ کپائے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکاتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، جی منظور ہے۔ شمشیر نے بھی اپنا اقرار بلند آواز میں دہرایا، مجھے نکاح منظور ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نے مختصر خطبہ پڑھا، دعا کی، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ پہلے والے آنسوؤں سے مختلف تھے۔ یہ آنسو ڈر کے نہیں، ایک انجانی سی پناہ کے تھے۔ اس کا دل ابھی بھی بول رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں شمشیر کی موجودگی نے اس خوف میں تھوڑا سا سکون گھول دیا تھا۔ جس طرح وہ تمام مردوں کے درمیان اس کی ڈھال بنا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اور ایک عورت کو محض ایک محافظ ہی چاہیے ہوتا ہے، جو اسے شمشیر کی شکل میں مل چکا تھا۔ شمشیر خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بے حد آہستگی سے بولا، اب تم میری بیوی ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کنزا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سختی تو تھی، لیکن ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی، جیسے وہ واقعی اس کی ڈھال بننے آیا ہو۔ مسجد کے صحن میں اب ایک نئی کہانی لکھی جا چکی تھی۔ گواہوں کی خاموش نظریں، مولوی صاحب کی دعا، اور دو دلوں کے درمیان بندھی ایک انکہی ڈور۔ سب کچھ سادگی سے، خاموشی سے مکمل ہو چکا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہی بندھن کتنا گھٹن ہونے والا ہے۔ رات کا وقت تھا، گاؤں کی کچی پکی سڑکیں خاموش تھیں، مگر کنزا کے دل میں طوفان بھرپا تھا۔ گاڑی ہموار رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کی نظریں شیشے سے باہر تاریکی میں گم تھیں۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اندر سوالوں کا ہجوم ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واقعی اسے اپنی بیوی مانے گا؟ کیا وہ گھر میں جگہ دے گا، یا پھر نکاح صرف ایک وقتی سہارا تھا؟ مگر اگلے ہی لمحے جیسے کسی اندرونی کشمکش سے نجات ملی ہو، اس کی نظر بے اختیار شمشیر خانزادہ پر جا ٹکی۔ وہ ڈرائیونگ میں مگن تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھیں سڑک پر، ہونٹوں پر گہری خاموشی۔ سیاہ لباس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ہر ادا میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، جیسے وہ صرف امیر ہی نہیں، تعلیم یافتہ اور باوقار بھی ہو۔ کنزا کے لبوں پر بے اختیار ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی، دل کے کسی کونے میں امید کی ننھی روشنی جگمگائی۔ قدرت نے اسے کس طرح اندھیرے سے نکال کر اس شخص کے حصار میں لا کھڑا کیا، جو بظاہر سخت مگر دل سے انصاف پسند تھا۔ شاید وہ زندگی کی نئی شروعات تھی۔ اچانک ایک تیز بیپ کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ شمشیر کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی، پھر اسپیکر آن کر کے فون ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ ہاں بولو، شمشیر کی آواز میں وہی سرد مہر لہجہ تھا۔ دوسری طرف ایک عورت کی غصے سے بھری آواز ابھری، شمشیر، آپ نے دوسرا نکاح کر لیا، پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی ہے، آپ مجھے بتائے بغیر یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ کنزا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ سہم گئی۔ یہ یقیناً اس کی پہلی بیوی تھی، اور اتنے جلال میں دیکھ اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ شمشیر نے ایک لمبی سانس لی اور آواز میں برف سی سختی لا کر بولا، ہاں کر لیا ہے نکاح، میری مرضی، تم کون ہوتی ہو سوال کرنے والی؟ میرے فیصلے تمہاری اجازت کے محتاج نہیں۔
دوسری طرف عورت کی چیخ سنائی دی، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ گھر آؤ پھر بات ہوتی ہے۔ شمشیر نے بے نیازی سے کہا، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، اب میں کسی وضاحت کے موڈ میں نہیں۔ کنزا کا دل کانپ رہا تھا، اس نے خود کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا محسوس کیا۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شمشیر نے کال کاٹ دی اور فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اب فضا میں ایک بوجھ سا تھا۔ شمشیر نے کنزا کی طرف ایک نظر ڈالی، اس کی گھبراہٹ کو دیکھ اس نے خفت سے سر جھٹکا تھا اور گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی، لیکن دماغ کی رگیں تن چکی تھیں۔ وہ خانزادہ تھا، اور خانزادہ بے شک عورت کو سر کا تاج مانتے ہیں، لیکن اس کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان سے اس ٹون میں بات کر سکیں۔ گاڑی میں پھر وہی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اب فضا میں کشیدگی کی ایک اور تہ گھل چکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد کنزا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ یہ نکاح محض ایک پناہ نہیں بلکہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمت جتا کر دھیرے لہجے میں بولی، آواز میں پریشانی اور لرزش تھی، یہ آپ کی بیوی تھی؟ شمشیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا گیئر بدلا، نظر سڑک پر ہی رکھی، مگر جواب جیسے خنجر کی طرح سیدھا آیا، ہاں میری ہی بیوی تھی۔ اگر بیوی نہ ہوتی تو کیا یوں بکواس کر سکتی تھی؟ اس کے انداز کی سرد مہری کنزا کے دل کو چیر گئی، اس کی پلکیں جھک گئیں، لیکن اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے تڑپ کر بولی، میں آپ کے گھر نہیں جانا چاہتی، پلیز مجھے کسی اور جگہ چھوڑ دیں، کسی دوست کے گھر یا کسی رشتہ دار کے ہاں، جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں۔ شمشیر نے ایک لمحے کو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کنزا نے نم آنکھوں سے اپنی بات جاری رکھی، میں نے سنا ہے ونی میں عورت کو صرف مار پڑتی ہے، تانوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود کو ونی ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اپنی جان بچا کر ان لوگوں کے چنگل سے بھاگی تھی، لیکن اب جب مجھے رہائی مل چکی ہے تب بھی مجھے وہی سب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ عورت آپ کی پہلی بیوی، اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی مجھے جینے نہیں دے گی۔ میں ایک اذیت سے نکلی ہوں، پلیز مجھے دوبارہ کسی نئے عذاب میں مت دھکیلیے۔ شمشیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی سی اتری، وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ پھر چند لمحے بعد اس نے گہری سانس لی اور آواز میں ہلکی سی نرمی لا کر بولا، تم شمشیر خانزادہ کی بیوی ہو، اور شمشیر خانزادہ کی بیوی کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، نہ باہر کا بندہ، نہ میرے گھر کا کوئی فرد، یہاں تک کہ میری پہلی بیوی بھی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی حفاظت کرنا بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ کنزا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ کیا واقعی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ شمشیر نے تھوڑا سا نرم لہجے میں بات جاری رکھی، میں تمہیں تانوں کے لیے نہیں، تحفظ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جو کچھ تم نے سہا ہے وہ اب نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کنزا کے دل پر جیسے کوئی مرہم رکھ گیا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی خوف کا عکس باقی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ الفاظ سے دل کا درد کم نہیں ہوتا، مگر شاید یہ الفاظ اس نئے سفر کی ابتدا کے لیے کافی تھے۔ گاڑی کے شیشے کے پار رات کی تاریکی تھوڑی مدھم ہوئی تھی، اور دور کہیں صبح کی ہلکی سی آہٹ دکھائی دینے لگی تھی، جیسے قدرت بھی اس لمحے کو قبول کر رہی ہو۔ حویلی کے بڑے بھاری دروازے کھلے تو کنزا کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ دل میں وسوسے تھے، خوف کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ اس کی سانس تھم گئی تھی۔ شمشیر کا پورا خاندان صف باندھے کھڑا تھا۔ شمشیر نے باوقار مگر سخت گیر بابا، داجی، ان کی خاموش اور سنجیدہ ماں، اور ان سب کے درمیان کھڑی وہ عورت، شمشیر کی پہلی بیوی نازش۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ شمشیر کی موجودگی بھی اس کے غصے کو تھام نہ سکی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کنزا پر جھپٹنے لگی، بے غیرت عورت، میرا گھر توڑنے آئی ہے، میرے شوہر کو چرا لائی، تجھے تو میں… لیکن نازش کے ہاتھ کنزا تک پہنچنے سے پہلے ہی شمشیر آڑے آ گیا۔ اس نے نازش کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور گرجدار آواز میں بولا، خبردار نازش، اگر تم نے اسے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شمشیر کی گرجدار آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ مزید بولا، بیوی ہے وہ میری، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، جتنا حق تمہارا ہے مجھ پر اتنا ہی اس کا بھی ہے۔
میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا میں شادی کروں گا اور آج میں نے اپنا فیصلہ پورا کر لیا ہے. اب تم پیچھے ہٹ جاؤ. نازش کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا. وہ آنکھوں میں آنسو لیے رو پڑی. اتنے سال گزار دیے آپ کے ساتھ شمشیر. وفا کی, آپ کے ہر کہے پر چپ چاپ چلی. کہاں گئی میری محبت, میری قربانی؟ آپ نے مجھے کس چیز کی سزا دی ہے؟ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو آپ نے اتنی بڑی سزا میرے سامنے لا کر کھڑی کر دی؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک عورت کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے جب اس کا شوہر اس کے سامنے کوئی دوسری عورت لا کر کھڑی کر دے؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا, آنکھیں نم تھیں, ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی نازش. مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. مجھے اولاد کی ضرورت ہے اور تم آج تک مجھے ماں بننے کی خوشخبری نہیں دے سکی. میں یہ لڑکی اولاد کے لیے لایا ہوں. تمہیں سمجھنا ہوگا. اب خاموش ہو جاؤ, مزید تماشا مت بناؤ, ملازمین بھی دیکھ رہے ہیں. وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا. نازش نے آنسو پونچھتے ہوئے کنزا کی طرف دیکھا اور نفرت سے بولی, تم کبھی خوش نہیں رہو گی. میرا سہاگ چھینا ہے تم نے. اللہ تمہیں بھی چین سے نہیں رہنے دے گا. کنزا کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ خوفزدہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں صرف سوال تھے اور زبان پر خاموشی. شمشیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے بولا, اب بس, یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں. کسی کو کوئی اعتراض ہے تو دل میں رکھے. زبان چلائی تو جواب میں ہاتھ بھی چل سکتا ہے. یہ بات اس نے نازش کو دیکھ کر بولی تھی تاکہ وہ اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لے. اسے یقین تھا گھر میں موجود کوئی فرد اس کے فیصلے پر آواز نہیں اٹھائے گا, کیونکہ تمام لوگوں کو اولاد کی خواہش تھی. شمشیر کا کوئی وارث نہیں تھا اور ان سب کو وارث چاہیے تھا. نازش سسک رہی تھی. باقی سب افراد چپ تھے. شمشیر کنزا کو ساتھ لیے زینے کی طرف بڑھ گیا. کنزا کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھیں, لیکن شمشیر کا ہاتھ تھامے اس نے ایک خاموش سا اطمینان محسوس کیا, جیسے کسی طوفان سے نکل کر کسی اور طوفان کی دہلیز پر قدم رکھا ہو. وہ اسے لیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا. آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. کمرہ وسیع اور مہکتا ہوا تھا. دیواروں پر گہرے رنگ کے پردے, نرم روشنی میں سجے فانوس کی ہلکی چمک اور وسط میں رکھا شاہی سا پلنگ, سب کچھ مکمل سکوت میں ڈوبا ہوا تھا. کنزا کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا تھا. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وجود کانپ رہا تھا. شمشیر نے اس کی حالت دیکھی تو خاموشی سے اس کے قریب آیا, پھر نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا. کنزا نے کوئی مزاحمت نہ کی, بس ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی. بس کنزا, اب اور نہیں. وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا, رو مت, میں ہوں تمہارے ساتھ. اب تمہیں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. کس لیے رو رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا یا پھر کسی نے ہاتھ بھی لگایا؟ کنزا سسکتے ہوئے بولی, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا, میں سمجھ نہیں پا رہی. میرا ارادہ آپ کی بیوی سے ان کا سہاگ چھیننے کا نہیں تھا. میں ہاؤس بروکن نہیں ہوں. میں بے قصور ہوں. آپ جانتے ہیں نکاح آپ کی خواہش تھی. وہ روتے ہوئے بولی. شمشیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے بولا, میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے کتنا بھاری ہے, لیکن مجھ پر یقین رکھو, تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا. وہ چند لمحے خاموش رہا, پھر آہستہ سے بولا, کنزا, میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں, لیکن اوپر والے نے مجھے ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دی, جس کی خواہش ہر مرد رکھتا ہے. ایک اولاد کی, ایک ننھا وجود جو میرا وارث ہو. کنزا نے لرزتی آواز میں پوچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے؟ شمشیر نے فوراً کہا, نہیں, میں یہ توقع نہیں رکھتا. میں بس تم سے ایک نئی امید, ایک نیا آغاز چاہتا ہوں. تم سے محبت کی کوئی شرط نہیں ہے کنزا, بس چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو, دل سے, کسی چلاکی کے بغیر. اس کی آواز میں گہری اپنائیت تھی جو کنزا کے اندر تک اتر گئی. وہ خاموش ہو گئی. تھوڑا سکون سا محسوس ہوا, جیسے برسوں کا بوجھ اتر رہا ہو. اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی, لیکن اس کے اندر ایک نرم روشنی جاگنے لگی تھی. شمشیر نے آہستہ سے اس کے آنسو پونجھے, ماتھے پر بھوسا دیا. لمبی خاموشی کے بعد دونوں کا وجود ایک دوسرے کے قریب آنے لگا. کمرے کی نرم روشنی, باہر سے آتی ہوا کا ہلکا جھونکا اور دلوں کی دھڑکنیں, سب کچھ جیسے ایک لمحے میں سمٹ آیا تھا. یہ رات ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مادے کی طرح تھی, جہاں کوئی لفظ نہیں بولا گیا مگر سب کچھ کہہ دیا گیا تھا. فاصلے مٹنے لگے تھے. خاموشی میں بندھی ایک خوبصورت مقدس بندھن کی شروعات ہو گئی تھی. اس بات سے ناآشنا کہ اگلی صبح کتنی دردناک ہونے والی ہے. صبح کی سنہری دھوپ
پردوں سے چھن چھن کر کے کمرے میں اتر رہی تھی۔ ہلکی سی خنگی اور گہری خاموشی میں کنزا گہری نیند میں تھی۔ رات کی تھکن اور جذباتی بوجھ کے بعد یہ نیند کسی پناہ جیسی لگی تھی، مگر سکون کی یہ مہلت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اچانک کسی نے زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ اٹھو! شمشیر کی کرخت آواز نے کنزا کو جیسے نیند کے سمندر سے باہر کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں نیند اور چہرے پر خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی زبان لرزتی ہوئی نکلی تھی۔ شمشیر کا سرروپ دیکھ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ رات بھر کتنی محبت سے وہ اس کے قریب رہا تھا، اور اب اس کا انداز دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ شمشیر نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اب تم اسی طرح بستر پر سوئی رہو گی؟ جاؤ سب کے لیے ناشتہ بناؤ، خاص کر نازش کے لیے۔ کنزا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو آئیں۔ وہ جیسے یقین نہ کر پائی کہ یہ وہی شمشیر ہے جس نے رات کو محبت، تحفظ اور ہمدردی کا وعدہ کیا تھا۔ نازش کو چیز آملیٹ پسند ہے، پراٹھا کم تیل میں بنانا، اور ہاں بالکل بھی غلطی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شمشیر کا انداز اب اکھڑا تھا، سخت، جیسے دل میں کوئی جذبات ہی نہ ہوں۔ کنزا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مگر میں؟ شمشیر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میرے لیے ناشتہ ملازمہ سے پوچھ کر بناؤ، مجھے ہر چیز وقت پر چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو، اگر اس حویلی میں رہنا ہے تو نازش کی خدمت کرنی ہوگی۔ وہ میری پہلی بیوی ہے اور پہلا حق اس کا ہے۔ کنزا کی پلکیں بھیگنے لگیں، دل جیسے موم کے ساتھ جلنے لگا۔ وہ اس کو بس پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے پوچھ رہی ہو کیا سب کچھ خواب تھا؟ مگر شمشیر نے اس کی خاموشی کو برداشت نہ کیا۔ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بستر سے نیچے اتار دیا۔ یہ آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ باہر، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی نرمی تھی، نہ کوئی احساس۔ کنزا جیسے موم کی گڑیا بن گئی تھی۔ قدم خود بخود اٹھے، دل جیسے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی۔ ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ یہی وہ تحفظ تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہی وہ عزت تھی جس کی قسم کھائی گئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا اعتماد لرزتا گیا، مگر ہونٹوں پر اب بھی شکوہ نہ تھا، صرف خاموشی تھی، ایک گہری دکھ بھری خاموشی۔ اس کا دل لیکن خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جس چیز سے بھاگ کر وہ شمشیر کے پاس آئی تھی، وہاں بھی یہی سب اس کے منتظر تھے۔ کچن میں صبح کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر آج ان کے بیچ ایک نیا چہرہ، ایک نئی ہستی موجود تھی۔ کنزا وہ سادہ سی شلوار قمیض میں بھیگی پلکوں اور خالی خالی نظروں کے ساتھ باورچی خانے کے کونے میں کھڑی تھی، جیسے ابھی تک سمجھ نہ سکی ہو کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ رات وہ کتنی مطمئن تھی، دل میں تحفظ کا احساس اور شکر گزاری کے جذبات لیے سوئی تھی، لیکن صبح نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ناشتہ تیار کر رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل میں خوف اور ذہن میں سوالات کا شور تھا۔ ایک ملازمہ نے قریب آ کر کہا، بی بی جی، آملیٹ میں نمک ڈال دیا ہے، بس اب پراٹھے نکالنے ہیں۔ کنزا نے ہلکی سی اس بات میں گردن ہلائی، وہ بولنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہونے کے بعد اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک سجی ہوئی ٹرے اٹھائی جس میں گرم گرم پراٹھے، آملیٹ، چائے اور دیگر ناشتہ موجود تھا۔ دل ڈر رہا تھا کہ اس قدم کے بعد کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ چل پڑی، ڈر اور خاموشی کے ساتھ۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی ماحول کا دباؤ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ سامنے شمشیر، نازش، شمشیر کی ماں اور دیگر گھر والے بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں اس پر گئیں۔ وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھی اور نرمی سے دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم۔ کسی نے جواب نہ دیا، بس شمشیر نے اچانک کرسی سے اٹھ کر نازش کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، جانتا ہوں رات بھر تم پریشان رہی ہو، رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، لیکن میری جان، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں نے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ہے، ایک نوکرانی کی طرح، غلام کی مانند۔ تم بس اس سے اپنے کام نکلواؤ اور میں اپنا۔ نازش نے حیرانگی سے شمشیر کو دیکھا۔ شمشیر سخت لہجے میں بولا، تمہیں اس سے جو کام لینا ہے لو، اپنا ہر حکم اسے دو، اگر اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو مجھے بتانا، میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، چمڑی ادھیڑ دوں گا، یہ ابھی مجھے جانتی نہیں ہے۔ کنزا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، نظریں اٹھائے بغیر وہاں کھڑے ہونا اس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔
قدم پیچھے ہٹائے اور آہستگی سے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ کچن میں پہنچ کر وہ ایک سنسان گوشے میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے، دل پر بے پناہ بوجھ تھا۔ جسے وہ رات کو اپنا نجات سمجھ بیٹھی تھی، وہ صبح ہوتے ہی اس کی زندگی کا نیا ظالم ثابت ہوا تھا۔ خاموشی میں اس کا دل چیخ رہا تھا، لیکن لب سلے ہوئے تھے، کیونکہ اب وہ صرف شمشیر خانزادہ کی دوسری بیوی نہیں تھی، بلکہ اس گھر کی ایک بے آواز نوکرانی بن چکی تھی، جس کی زندگی میں صرف اور صرف دکھ تھا۔ شام کے سائے حویلی کے صحن میں اترنے لگے تھے، لیکن کچن میں کنزا کا دل جیسے دن کی روشنی کے ساتھ بجھتا جا رہا تھا۔ پورا دن اس نے کچن میں ہی گزارا تھا۔ ایک دو بار ملازمین نے اسے آ کر کام وغیرہ بتائے تھے، اس کے بعد پھر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ یہ کچن ہی اسے اپنی جائے پناہ لگ رہی تھی۔ وہ کچن کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دوپہر کے واقعات ابھی تک ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آنکھیں خالی تھیں اور دل میں عجیب سی گھٹن۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی اور وہ چونک گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کچن میں نازش داخل ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کنزا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ ایسی ہی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ستیلے ماں باپ کا درد سہا تھا۔ بچپن میں ہی ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی تمام ذمہ داری اس کے تاؤ اور تائی پر آ گئی تھی۔ انہیں وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی، لیکن جیسے جیسے ہوش آنے لگا تو ان کی بدسلوکیاں، ان کا ہر انداز اس کو سمجھ آنے لگ گیا تھا۔ رمیز اس کا سگا بھائی نہیں بلکہ تایا زاد کزن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے آرام سے ونی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ نازش دھیمے قدموں سے اس کے قریب آئی اور نفرت بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، بہت اچھا لگ رہا ہوگا نا کسی کا گھر برباد کر کے؟ وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ کنزا سر جھکا گئی تھی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اچانک ہی وہ زہر میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی تھی، تم جیسی طوائف عورتیں یہی کرتی ہیں۔ ویسے میرے شوہر نے تمہیں کس کوٹھے سے اٹھایا ہے؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی، جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی کہ کنزا کچھ بولے اور بات بڑھے، لیکن وہ اپنے لب سی کر بیٹھی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ایک الفاظ بھی منہ سے برآمد کیا تو یہاں پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے گا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کی مار سہتی۔ کنزا نے دل پر چوٹ محسوس کی تھی۔ وہ الفاظ اسے کاٹنے لگے تھے، لیکن اس نے نظریں جھکا لیں۔ زبان بند رہی، آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن لب خاموش۔ نازش نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، چپ کیوں ہو؟ زبان نہیں ہے یا شرم آ رہی ہے؟ لیکن اس بار بھی جواب نادر تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ سخت لہجے میں بولی تھی، چپ چاپ یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ گھر کا سارا کام اب تم کرو گی، اور یہ کچن صاف نہیں ہے، بالکل گندا لگ رہا ہے۔ کنزا نے دھیمی آواز میں کہا، کچن تو صاف ہے، ابھی ملازمہ صفائی کر کے گئی ہے۔ اس بار وہ بول پڑی تھی۔ نازش کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے پاس رکھا سوس کا پیالہ اٹھایا اور پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز کچن میں گونج گئی اور سوس دیواروں اور فرش پر پھیل گیا۔ اب اسے صاف کرو، وہ غرور سے بولی اور دونوں بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی، کپڑا اٹھایا اور سوس صاف کرنے لگی۔ ہاتھوں سے وہ کانچ ہٹاتے ہوئے دل میں کرب محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے آواز نہ نکالی۔ اچانک نازش نے اپنی ایڑی والا ہیل اس کے ہاتھ پر زور سے مارا۔ کنزا ایک دم چیخ اٹھی، آہ! درد سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا، خون کی بوندیں نکل آئیں۔ نازش نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور زہریلے انداز میں کہا، یہ تو شروعات ہے، ابھی بہت کچھ سہنا باقی ہے تمہیں۔ یہ کہتے ہی وہ بڑی شان سے مڑ گئی اور کچن سے باہر نکل گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کنزا زمین پر بیٹھی زخمی ہاتھوں کو تھامے آنکھوں سے آنسو بہاتی رہی۔ دل میں تکلیف تھی، صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی۔ ایک بے بسی تھی، ایک خاموش پکار، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ جانتی تھی ابھی واقعات یا شروعات ہے، آگے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کنزا کچن میں بیٹھ کر اپنے دل کی دھڑکن کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک دکھ سے بھرا تھا، جیسے زندگی نے اسے کہیں نہ کہیں بے بس کر دیا ہو۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن خوشی کی امیدیں اور دوسرے دن مایوسی کا سامنا۔ اس کے دل میں اضطراب تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب اچانک ایک ملازمہ کچن میں آئی۔ اس کی نظر کنزا پر پڑی۔ صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں، ملازمہ نے کہا۔ کنزا کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔
وہ جانتی تھی کہ شمشیر اسے کیوں یاد کر رہا ہے۔ ارادہ بالکل نہیں تھا مگر اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اٹھتے ہوئے اس کا دل بے آرام تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر دروازہ کھولا۔ شمشیر کمرے کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں کنزا کی طرف اٹھیں۔ وہ کچھ کہتی یا رد عمل دیتی اس سے پہلے ہی اس نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کنزا قدم بڑھاتی ہوئی اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن اس کے اندر ایک اضطراب تھا جو بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے قریب بٹھا چکا تھا۔ ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس سے پہلے ہی وہ تھوڑا فاصلہ قائم کر کے تڑپ کر بولی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ میری حفاظت کریں گے، لیکن آپ تو مجھے پوچھ بھی نہیں رہے۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آواز میں غم اور شکایت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل کی بات زبان پر آ گئی ہو۔ وہ اپنے شوہر سے شکوہ کیوں نہ کرتی؟ دنیا سے تو وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، لیکن شمشیر کے آگے سوال کر سکتی تھی، اور یہ اس کا رائٹ تھا۔ تو بنا کچھ بھی بولے اسے اپنے قریب کھینچ کر بستر پر لٹا چکا تھا۔ چہرے پر واضح غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا تھا، 1 کروڑ تمہارے لیے میں نے اپنا خرچ کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اب کچھ خدمت تو لینی ہی ہے تم سے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تھا، اتنا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں بھی چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کنزا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کے لیے غلام بن جاؤں گی، نوکرانی سے بدتر۔ آپ میرے ساتھ سلوک کریں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، ایک الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گی، لیکن براہ کرم اپنی بیوی کو منع کر دیں۔ وہ میرے ساتھ ظلم نہ کرے، مجھے برے برے القابات سے نہ نوازے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں چاہا تھا کہ میں کسی لڑکی کا گھر تباہ کروں، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ شمشیر اس کی باتوں پر کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا، بس دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے بوسے اس کے چہرے پر دیتا جا رہا تھا، اور اب اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری بات تو سنو۔ جب اچانک وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا، چپ ہو جاؤ، کچھ بھی کہنے یا سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں کہوں وہی کرو۔ مجھے تمہاری شکایت سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہی سب کرنا پڑے گا۔ وہ بے دردی سے جواب دیتا ہوا اس کے مزید قریب آ گیا تھا۔ کنزا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں گہرا کرب تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ وہ خوف کے مارے خاموش رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کنزا کو اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا، ورنہ جانتی تھی یہ آخری پناہ گاہ بھی اس سے چھن جائے گی، اور وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن دل میں بہت درد تھا۔ اس کو یہی گمان تھا کہ وہ شمشیر سے بات کرے گی تو نازش اس کے ساتھ برا رویہ رکھنا چھوڑ دے گی، لیکن یہ باتیں صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، جیسے ہر دن ایک نئی آزمائش بن کر آ رہا ہو۔ کنزا کا ہر دن نازش کی اذیت کا شکار تھا۔ نازش نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر دن وہ اپنی ذاتی خواہشات اور ضد کو پورا کرنے کے لیے کنزا سے کام کرواتی تھی۔ کنزا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی غلامی میں ڈوبا ہو۔ نازش روزانہ ایک نیا عذاب دیتی تھی۔ کبھی وہ اسے مارتی، کبھی اس کا ہاتھ جلا دیتی، اور کبھی پورے دن کا کام اس معصوم لڑکی کے کاندھوں پر ڈال دیتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کر سکتی تھی، اور رات میں شمشیر اسے چھوڑتا نہیں تھا۔ شروع میں اس نے شمشیر سے شکایتیں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے سرد جوابات سن کر وہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی شمشیر کے سامنے نہیں کہا تھا۔ اس کی تکلیف، اس کا درد، سب کچھ وہ دل میں چھپائے رکھتی تھی۔ شمشیر سے اس نے محض ایک بار شکوہ کیا تھا، اور اس کے بعد اپنے لب سی لیے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اسے خاموش رہنا ہے، کیونکہ یہاں اس کی آواز کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کو اب اس حویلی میں رہتے ہوئے پورے 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن اس 2 مہینے کے درمیان جو تکلیف اس نے برداشت کی تھی وہ اور اس کا رب ہی جانتے تھے۔ آج کنزا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بوجھل تھی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی اسے خبر ملی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ دل میں ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ اب شمشیر اس پر نرمی برتے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ جسم میں درد، اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سیڑھیاں عبور کر لے۔ ابھی وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتی اس سے پہلے ہی نازش کی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، کہاں جا رہی ہو؟
اس کی آواز سنتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے۔ لہجہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ اس کے سامنے آنے پر وہ ایسے ہو جاتی تھی۔ نازش نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اسے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہ جانے کیوں کنزا کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ 2 دن پہلے جب ڈاکٹر نے اسے حاملہ ہونے کی اطلاع دی تھی، اس پر بھی اس نے پورے گھر میں گہرام برپا کر دیا تھا۔ بے وجہ اس نے ہر چیز کو پٹخا تھا، اور اب جتنی خاموشی سے وہ اس کے پاس کھڑی تھی، یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے موقع غنیمت ہی جانا کہ وہ اسے بنا ذلیل کیے جانے دے رہی تھی۔ اسی لیے چپ چاپ اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے۔ اب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے ہی تھے جب اچانک اس نے زور سے اسے پیچھے سے دھکا دیا۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام لیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ شمشیر خان زادہ تھا۔ بروقت تھامنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑانے سے بچ گئی تھی، ورنہ نہ آج وہ بچ پاتی اور نہ اس کی اولاد۔ اس نے اسے تھام کر سیدھا فلور پر کھڑا کیا تھا اور نازش کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پل 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے۔ 5 سال سے تم میرے ساتھ ہو، لیکن کبھی تم نے خود کو دیکھا ہے؟ تم کتنی بری بنتی جا رہی ہو۔ شادی کے شروعات میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ سچائی، خلوص اور نرمی۔ بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ ذلت، سختی اور تکلیف۔ شادی کو 5 سال ہو گئے نازش، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی۔ میں نے ایک لفظ نہیں کہا، کبھی تم سے شکوہ نہیں کیا۔ پورا خاندان مجھے دوسری شادی کے لیے اکساتا رہا، لیکن 5 سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ کب تک میں ایسے ہی بیٹھا رہتا؟ مجھے بھی اولاد چاہیے تھی، میرا وارث چاہیے تھا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو شامل کر لیا ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کرو گی کہ انسانیت کو ہی پیچھے چھوڑ دو گی۔ بے شک یہ لڑکی تمہاری سوتن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو حقیر سمجھ لو۔ کم سے کم یہ سوچ کر ہی اس کی عزت کر لیتی کہ تمہارے شوہر کی بیوی ہے۔ میں نے تم سے صرف اتنا کہا کہ تم اس کو اپنی مرضی سے چلاؤ، لیکن تم اس پر حکمران بن گئی ہو۔ میں صرف اس لیے خاموش تھا کہ میں محض اس کا امتحان لے رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی میں کتنا صبر ہے، کیونکہ اس نے بھی شروعات میں یہی ظاہر کیا تھا کہ اس میں صبر نہیں ہے۔ لیکن میں غلط ثابت ہوا ہوں۔ تم ان 5 سالوں میں بھی اپنے شوہر کو نہیں سمجھ پائی، اور یہ لڑکی محض 2 ماہ میں ہی مجھے سمجھ گئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا اور پھر اچانک گرجتے ہوئے بولا تھا، میں شمشیر خان زادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم جیسی عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا جو اب قاتل کے درجے پر بھی فائز ہونے سے نہیں گھبرائی۔ جبکہ نازش جیسے اب ہوش میں آئی تھی، وہ تو اسی سکتہ میں مبتلا ہو چکی تھی کہ اچانک سے شمشیر کہاں سے آ گیا، اور اب اس کا یہ عمل دیکھ اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگی تھی، اس کے سامنے منت کرنے لگی تھی، مگر وہ اب اس کو دھتکار چکا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرا تم سے اور تمہارا اب مجھ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب خوش ہوں۔ 2 ماہ سے وہ اس کی ہر زیادتی دیکھ رہا تھا، اپنی بیوی کی ہر خاموشی سمجھ رہا تھا، لیکن بس ایک بہترین وقت کے انتظار میں تھا، اور آج شاید وہ بہترین وقت اسے مل چکا تھا۔ سب کے درمیان ہی اس نے کنزا سے معافی مانگی تھی، جب کنزا بھی سکتے کی کیفیت میں تھی۔ اس کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ لمحے میں یہ ہوا کیا ہے، خدا تعالیٰ نے کیسے کایا پلٹی ہے۔ اگر بروقت وہ ہوش میں آ جاتی تو وہ خود شمشیر کو ایسا کرنے سے روک لیتی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرا تھا اور خدا تعالیٰ نے انہیں 9 ماہ بعد ایک پیارے سے گول مٹول بیٹے سے نوازا تھا، جس کے ہمراہ ان دونوں میاں بیوی نے خوبصورت زندگی کا آغاز کیا تھا۔ زندگی میں بہت پیچیدگیاں آتی ہیں، بعض اوقات ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ آپ بالکل دھنگ رہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ایسا ہی کچھ کنزا کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس کا صبر اور اس کی ثابت قدمی اس کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروا گئی تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔